السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس۔ ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج ہم نے فارماکالوجی کا سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 چل رہا ہے ہمارا، جس میں لیکچر نمبر 12 ہے۔ آج ہمارا یہ تھوڑا سا چیپٹر جو ہے نا وہ لمبا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی زیادہ لیکچرز آ رہے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 2 کا ہم نے آج لیکچر نمبر 12 سٹارٹ کرنا ہے، جس کا ٹاپک ہے فارماکالوجی۔ ٹھیک ہے، فارماکالوجی میں اس نے کچھ یہ عنوانات بتائے ہوئے ہیں، ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں، شیڈیولز بتائے ہوئے ہیں، اس کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے، ریویژن کس طرح سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ اس نے ایک اسکیچ بتایا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ فارماکالوجی کی ڈیفائن آ جاتی ہے کہ فارماکالوجی کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادویات کے علم کی سائنس کو فارماکالوجی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادویات کے علم کی سائنس کو فارماکالوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میڈیسن جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، اس کا کیا فارمولا ہے، کتنی اس کو جو ہے نا وہ سینٹی گریڈ پہ آپ نے اس کو وہ سیف رکھنا ہے، کتنے دن تک ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میڈیسن جو ہے وہ کس کس چیز کے لیے، کس کس بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب کی اسٹڈی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فارماکالوجی۔ ٹھیک ہے، اس نے آگے نا ادویات کے کچھ طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ ادویات دینے کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں، جس میں سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ہے کہ ٹاپیکل یعنی جسم کے کسی حصے پر لگایا جائے، مقامی یعنی اس جگہ پر اثر دوا براہ راست جلد یا میوکس میمبرین پر جہاں اس کا کام ہو لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ منہ کے ذریعے یعنی اورل، تو دوا منہ کے ذریعے دی جاتی ہے، جبکہ درکار اثرات جسم کے مختلف نظاموں پر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، سم ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ میڈیسن جو ہیں وہ انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ہم جسم پہ لائک وہ کوئی ٹیوب وغیرہ ہے، کوئی کریم وغیرہ ہے، الرجی کریم وغیرہ ہے، تو اس کو ہم جسم پہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ سیرپ وغیرہ اورلی، ٹیبلٹ اورلی ہم لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس نے بتایا ہوا ہے کہ انٹرا مسکولر یعنی اضلاع میں ٹیکہ یعنی انٹرا مسکولر دوا ٹیکے کے ذریعے اضلاع مثلاً کندھے کا مسل یعنی ڈیلٹوئڈ میں داخل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن جو ہم لگواتے ہیں یا تو ہم وہ بٹیکس پہ لگوا سکتے ہیں یا ہم شولڈر والی سائڈ پہ لگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ریڑھ میں ٹیکہ یعنی انٹرا وینس، جو ہم وین میں انجیکشن لگاتے ہیں نا، کچھ میڈیسن جو ہیں وہ وین کے تھرو دی جاتی ہیں، کچھ سبکوٹینیس دی جاتی ہیں، کچھ انٹرا ڈرمل میڈیسن ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جلد کے یعنی انٹرا ڈرمل دوا ٹیکے کے ذریعے جلد میں دی جاتی ہے، مطلب خسرے کی ویکسین وغیرہ، انیما مقامی طور پر دیا جاتا ہے۔ مطلب اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ میڈیسن دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیچے اس نے بتایا ہوا ہے کہ ادویات دینے کے طریقے یعنی کس کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم میڈیسن دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ہے کہ ادویات دینے کے طریقوں کے لیے استعمال کیے جانے والے عام مخففات۔ کہتا ہے کہ آئی ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرا ڈرمل روٹ جلدی طریقہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جسم میں جو میڈیسن جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم یا آئی وی انٹرا مسکولر روٹ، یعنی کہ ہم جو ہے نا وہ آئی ایم کا بتایا ہوا ہے انٹرا مسکولر، جس میں ہم جو ہے نا وہ اپنے شولڈر پہ انجیکشن لگواتے ہیں جس کو ڈیلٹوئڈ بولتے ہیں، اور بٹکس پہ وہ لگواتے ہوتے ہیں جس کو انٹرا مسکولر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئی وی یعنی انٹرا وینیس، جو وین کے ذریعے جو ہے نا وہ میڈیسن جاتی ہے ہماری باڈی میں، جیسے کہ انجیکشن وغیرہ ہو گئے۔ پھر ہے او ڈی، اب جس میں ہم پیشنٹ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے یہ میڈیسن صبح لینی ہے، یہ دوپہر کو لینی ہے، یہ شام کو لینی ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے نا وہ میڈیکل کی لینگویج میں کچھ اس نے سائن بتائے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ او ڈی کا مطلب دن میں ایک بار،
ٹھیک ہے. لائک ہم اسٹمک کا کیپسول پیشنٹ کو دیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ دن میں صرف ایک دفعہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم ٹرم یوز کریں گے اوڈی. بی ڈی یا بی آئی ڈی دن میں 2 دفعہ، او ڈی 1 دفعہ، بی ڈی 2 دفعہ، ٹی ڈی ایس یعنی دن میں 3 دفعہ. ٹھیک ہے. اب کیو آئی ڈی یعنی دن میں 4 دفعہ میڈیسن وہ بندہ کھائے گا. ٹھیک ہے. ایچ ایس یا ہیکٹو جسٹ رات کو سوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایس او ایس. ایس او ایس کا مطلب ہوتا ہے جب ضرورت پڑے، یعنی جب اس کو پین وغیرہ ہو تو پین کے لیے وہ پین کلر وغیرہ لے سکتے ہیں. ہم اکثر پیشنٹ کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو پین ہو تب آپ نے یہ دوائی لینی ہے. ایس ایل یعنی زبان کے نیچے. ٹھیک ہے. ایل اے یعنی مقامی ٹاپیکل لوکل اپلیکیشن. اسٹیٹ کا مطلب کچھ میڈیسن میں پرسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے نا آئی وی اسٹیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے نا وہ فوری طور پہ ہم نے پیشنٹ کو دینی ہے. ٹھیک ہے. ٹی اے بی کا مطلب ہوتا ہے ٹیبلٹ یعنی یہ گولی. سی اے پی کیپسول. آئی این جی انجیکشن. ایس وائی پی یعنی کہ سیرپ. ایس یو ایس پی یعنی سیال مایع جس میں غیر حل شدہ ذرات ہو یعنی کہ سسپینشن. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اس نے بتا دیا ہے کہ دوا کی مقدار کی عمومی پیمائش، کہ جو میڈیسن جو ہے وہ اس کو ہم کس کس طرح سے لے سکتے ہیں اور کتنی لینی ہے. تو اس میں سب سے پہلے اس نے بتایا کہ 1 چائے کا چمچ جس میں جو ہے نا وہ 5 ملی لیٹر میڈیسن جاتی ہے. 1 کھانے کا چمچ جس میں جو ہے وہ 10 ملی لیٹر تک جاتی ہے، اور 1 ملی لیٹر 1 کیوبک سینٹی میٹر. ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نباتاتی ادویات یعنی ہربل میڈیسن. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہر معاشرے نے جڑی بوٹیوں سے فائدہ اٹھایا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 4 بلین افراد جو ہے نا 80% کے 4 بلین افراد یا دنیا کے 80% لوگ اپنی صحت کے لیے ہربل میڈیسن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ کیمیکلز والی اینٹی بایوٹک میڈیسن جو ہے نا وہ نہیں یوز کرتے ہیں. کچھ بیماریاں جیسا کہ بلڈ فشار، خون دمہ، دل درد اور دل کی بیماریوں کا علاج آج کل بازار میں دستیاب ادویات سے کیا جا رہا ہے، جن میں کچھ نباتاتی عنصر بھی شامل ہیں. یعنی کہ ایفیڈائرین ایک جڑی بوٹی ہے، ایک جڑی بوٹی سے بنتی ہے جسے ہم جو ہے نا وہ ایفیڈارا کہتے ہیں. یہ دمہ اور سانس کی تکلیف سے جو ہے نا وہ آرام دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اصلی ایفیڈارا 2000 سال سے زائد عرصے کے لیے ان تکلیف کے علاج کے لیے روایتی چینی ادویات استعمال کی گئی ہیں. پھر عام جڑی بوٹیاں جیسا کہ ایلو ویرا ہو گیا، کیسرا سگوڑا ہو گیا، کیموائل ہو گیا، لہسن ہو گیا، پودینہ، ادرک، اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ عام جڑی بوٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہم کس کس بیماری کے لیے جو ہے نا وہ کون کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں. اب ایک بندہ عام روٹین میں اگر ایلو ویرا جو ہے وہ یوز کرتا ہے اور اس میں ادرک لہسن کا یوز کرتا ہے، پودینہ کا یوز کرتا ہے، دار چینی کا یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی جڑی بوٹیاں جو کہ خون کے شریانوں کو کھولتی ہیں، تو اگر ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے جو ہے نا وہ بچ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے دیکھا کہ فارماکالوجی کا کیا مطلب ہے، اس میں کون کون سی میڈیسن کیسے لیتے ہیں، کیا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. امید ہے لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.